حدود رقم کرتے ہر 3-4
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، جوش ملی آبادی نے کہا تھا بہت جی خوش ہوا اے ہم نشیں کل جوش سے مل کر، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ اگلی شرافت کے ایک ایسے ہی نابغہ روزگار نمونے کے اعزاز میں پاکستان نیشنل اکیڈمی کی جانب سے یہ تقریب پذیرائی منعقد ہوئی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب سے ہے۔ ہمارے ایک دوست کی رائے میں یہ تقریب ادبی بھی ہے اور ادب کی بھی ہے۔ اس میں جسٹس نعیم الدین صاحب بطور مہمان خصوصی شریک ہیں۔ میں ان دونوں معزز ہستیوں کی اجازت سے تقریب کی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حافظ منیر احمد صاحب سے درخواست ہے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ حافظ منیر احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب شاہد نذیر خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اسے کو نواز دے، یہ درے حبیب
नसीब की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो भटक के राह में रह गई, वो मचल के दर से लिपट गई। वो भटक के राह में रह गई, वो मचल के दर से लिपट गई। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। मैं बुरों में लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों में लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। सुभान अल्लाह। अब कुछ गुलपोशी का मरहला है। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद हावर जमील साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान नेशनल एकेडमी और इस तकरीब के मेज़बान की हैसियत से हजरत साहब के गले में हार डालें। उसके बाद मेरी गुजारिश है डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब से कि उर्दू डिक्शनरी बोर्ड की तरफ से ये सआदत हासिल करें।
میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر یونس حسنی صاحب سے کہ شعبہ اردو جامعہ کراچی کی جانب سے حضرت صاحب کے گلے میں ہار ڈالیں. حاجی محمد ہارون میمن صاحب ایک سرکاری افسر تو ہیں، یہ اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کا حیدرآباد سے تعلق ہے اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی عقیدت مندوں میں شامل ہیں. اس حیثیت سے اور اپنی سماجی حیثیت سے جو حیدرآباد میں انہیں حاصل ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے گلے میں ہار ڈالیں. انجمن ترقی اردو کی جانب سے میں جناب نور الحسن جعفری صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور ہار ڈالیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر نظر کامرانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت صاحب کے گلے میں ہار ڈالیں. جناب غلام مصطفیٰ بلوچ بھی ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہیں، لیکن ان کی سماجی حیثیت بھی ہے اور حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کے ارادت مندوں میں شامل ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حضرت صاحب کے گلے میں ہار ڈالیں. آرٹس کونسل کراچی کی ادبی کمیٹی کی جانب سے محسن بھوپالی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے تشریف لائیں. ادبی تنظیم کاروان ادب کی جانب سے تمثیل جاوید صاحب جن کا تعلق عدلیہ سے ہے، ڈاکٹر صاحب کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. شکریہ. منیر کو دے دیتے. حاضرین کرام، ڈاکٹر محمد خاور جمیل، محترم ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب جو ہمارے ملک کے نامور محقق، ادبی مورخ اور دانشور ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ڈاکٹر جمیل جالبی حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے شاگرد ہیں. اس لحاظ سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب جب خاور صاحب کے دادا استاد ہوئے. جمیل جالبی صاحب نے ایک مقام پر اپنے استاد کے لیے لکھا ہے کہ ان کی علمی شخصیت ہمہ جہت ہے. وہ محقق بھی ہیں اور مفکر و نقاد بھی، مترجم بھی ہیں اور لغت نویس بھی، قواعد داں بھی ہیں اور عالم تصوف بھی، اور یہ سب پہلو ان کی علمی اور روحانی شخصیت کے ساتھ ایک جان ہو کر ایک مکمل اکائی بن گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر خاور جمیل صاحب اپنے والد بزرگوار کے استاد محترم کو کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد خاور جمیل سے، جو ادبی تنظیم پاکستان نیشنل اکیڈمی کے اعزازی چیئرمین بھی ہیں. ڈاکٹر محمد خاور جمیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جسٹس نعیم الدین صاحب، گرامی قدر اعلیٰ حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، محترم مقررین، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں پاکستان نیشنل اکیڈمی کراچی اور اس کے اراکین کی جانب سے آپ سب کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج کے جلسے کے مہمان خصوصی ریٹائرڈ
जस्टिस नईमुद्दीन साहब का इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि आपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारी दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत बख्शा। ये आपकी इल्म दोस्ती, अदब व सकाफत से लगाव, दीन व मज़हब, तसव्वुफ और रूहानियत से गहरी वाबस्तगी का एक मुँह बोलता सबूत है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान नेशनल एकेडमी ने इल्मी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ और तरवीज के लिए पिछली 2 दहाइयों में जो खिदमात अंजाम दी हैं, उसकी तफसील में जानने की मेरी नाचीज़ राय में इस वक्त ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तमाम हज़रात उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। आज की ये तकरीब इसी सिलसिले की एक कड़ी है, मगर आज का ये जलसा हमारे तमाम साबका जलसों से मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी। वो यूँ कि इसका इनकाद एक ऐसी हस्ती को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया है जिसकी इल्मी, अदबी और फ़िक्री खिदमात के अलावा रूहानी बरक़ात से एक आलम मुस्तफ़ीद हो रहा है। मेरी मुराद शेख तरीक़त हज़रत मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की काबिल एहतराम हस्ती से है, जो हमारी खुशकिस्मती से इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऐसी हस्तियों की मौजूदगी खैर व बरकत का सबब बनती है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल एकेडमी ने अब तक जितने जलसे मुनक़िद किए हैं, जिन मुज़ाकरों और तक़रीबात का एहतमाम किया है, उनका अव्वलीन मकसद लोगों को फ़िक्री आसूदगी बहम पहुँचाना है और उनकी ज़हनी तशनगी दूर करना है। ख़ास तौर पर आज की तकरीब मुझे उम्मीद है कि हमारे शहर के मौजूदा हालात में ये एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगी इंशाअल्लाह। मैं तमाम मुक़र्रीन को का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर इस तकरीब में शिरकत फरमाई। अब मैं उनकी बसीरत अफरोज़ ख़यालात और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, इसलिए मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी हज़रत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब और आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर इरशादुल हक क़ुदूसी साहब को स्टेज पर आने की दावत दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक मारूफ शायर और अदीब हैं और हज़रत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के शागिर्द और मुरीद हैं। वो अपने उस्ताद और पीर व मुर्शिद को मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। डॉक्टर इरशादुल हक क़ुदूसी। के सामने वो आ गया इसी वजह से ग्रामी कदर और उस्ताद हजरत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब का एक अदना सा शागिर्द हूँ और मैं पाकिस्तान नेशनल एकेडमी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी अक़ीदत के इज़हार के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हज़रात काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। ये नजराने अक़ीदत है और ये दिल की गहराइयों से मैं पेश कर रहा हूँ। इल्म का मकसूद ही इरफान है। इल्म का मकसूद ही इरफान है। आदमियत की यही पहचान है। इल्म का मकसूद ही इरफान है और आदमियत की यही पहचान है। अर्थ क्या है? किबरिया की शान है। किबरिया की शान है और इस ही इंसानियत का मान है। बन गया जो भी गुलाम मुस्तफ़ा, बन गया जो भी गुलाम मुस्तफ़ा, बस वही इंसान तो इंसान है। बन गया जो भी गुलाम मुस्तफ़ा, बस वही इंसान तो इंसान है। मौलवी साहब बने मौलाए रूम, मौलवी
साहब बड़े मौलाए रूम इल्म आवाज़ी का ये फैजान है। मुझे फिर आउटपुट चाहिए आउटपुट चाहिए है आप चैम्बर से देना मुझे दुनिया है मुस्तफा साहब का फौरन। चैम्बर से और ये आदमी बनना कोई आसान है, आदमी बनना कोई आसान है। कीमिया है मुस्तफा साहब का फौरन। और मैं हूँ इतना गुलाम मुस्तफा, आप इसको आगे दूसरी जगह पे मैं हुई करता गुलाम मुस्तफा। कर रहे थे मैं ये मेरे रब का बड़ा एहसान है, उसको पहचानो। यही है राज हक, खुद को पहचानो, यही है राज हक। हाँ यही इरशाद हक की जान है, हाँ यही इरशाद हक की जान है। अर्ज किया है मार्फत की जान गुलाम मुस्तफ़ा, मार्फत की जान गुलाम मुस्तफ़ा, इस हकीकत पर मेरा ईमान है। मार्फत की जान गुलाम मुस्तफ़ा, इस हकीकत पर मेरा ईमान है। और यह हम सब की दुआ और अरमान है कि मेहरो उल्फत का न टूटे सिलसिला, मेहरो उल्फत का न टूटे सिलसिला, दिल के हम सब का यही अरमान है, दिल के हम सब का यही अरमान है। नज़्म है इरशाद हक फैज़ान हक, नज़्म है इरशाद हक फैज़ान हक, और गुलाम मुस्तफ़ा उन्वान है। तो मुझे बड़ी सआदत हासिल हुई और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ये पेश करने की साहस हासिल करना चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर नजमुल इस्लाम साहब सिंध यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के साबिक़ चेयरमैन और हज़रत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के शागिर्द अज़ीज़ हैं। वो ख़ुद भी एक नामवर मुहक़्क़िक़ और अदीब हैं। उन्होंने अपने एक मज़मून में हाल ही का एक शेर हज़रत साहब से मंसूब किया था। मैं उसी शेर के आज़े के साथ उन्हें खिताब की दावत दे रहा हूँ। वो शेर ये है कि सलफ़ की देख रखो रास्तियो रास्त अखलाक़ी, सलफ़ की देख रखो रास्तियो रास्त अखलाक़ी, कि इनके देखने वाले अभी कुछ लोग हैं बाकी। डॉक्टर नजमुल इस्लाम साहब। ज़िक्र खैर है उस जामे कमालात मुस्तजमा सिफ़ात हस्ती का, जिसकी पाकीज़ा नफसी और मशागिल इल्मी और दीनी से भरपूर ज़िंदगी के 83 साल सन ईस्वी के एतबार से और हिजरी के एतबार से 86, एक खुली किताब की तरह तलामिज़ा, असातिज़ा, मुआसरीन, मुतवस्सिलीन, अइज़्ज़ा, अक़रबा, दूर और नज़दीक के मुलाकातियों, नियाज़मंदों, छोटों बड़ों के सामने रही हैं। और कमो बेश 40 साल से तो इस नाचीज़ को भी देखने की सआदत हासिल रही है। मेरी मुराद मखदूमी डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब अदाम अल्लाह अय्याम फैज़ानहू से है। हाज़रीन किराम, इजाज़त दीजिए कि मैं उन्हें खैर कसीर के पसंदीदा उन्वान से याद करूं, जिसको अपनी आज की गुजारिशात का सरनामा बनाया है। खैर कसीर एक तो वो है जो अज़रूए क़ुरान अपने रब की तरफ से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई। इसकी हकीकत अल्लाह बेहतर जाने, मगर यहाँ मेरी मुराद तो उन यकजा नेकियों से है जो कसरत के साथ ग़ुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ خیر کثیر بھی انعام الہی ہے جو استقامت کے ساتھ حیات مصطفی کی پیروی برس ہا برس کرتے چلے جانے والوں کو ملتا ہے۔ پھر ان کی زندگیوں کے متعدد گوشے خود اپنے حق میں اور خلق خدا کے حق میں منبع خیر بن جاتی ہیں۔ وہ خود بھی علم و دین و ادب سے حصہ پاتی ہیں تو دوسروں کو بھی پہنچاتی ہیں۔ وہ خود بھی برکات و فضائل سے بہرہ یاب ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی بہرہ اندوز کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے نفس کی تربیت و اصلاح و ریاضت سے غافل نہیں رہتے اور دوسروں کی تربیت و اصلاح و ریاضت کی خدمت بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ یہی ہمارے کتنے بہت سے علماء، فضلاء، صلحاء کا طریقہ رہا ہے۔ یہی آج بچشم خود ہم اپنے مکرم محترم مخدوم کی ذات گرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فضل ہے جسے چاہے اور جس حد تک چاہے نواز دے۔ اب میں اپنی سمجھ کے مطابق ڈاکٹر صاحب محترم کی پسندیدہ شخصیت کے چند پہلوؤں پر اپنے تاثرات و مشاہدات پیش کرتا ہوں جن میں اس عاجز کو خیر کثیر کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ پہلی اور نمایاں بات، جیسا کہ ایک موقع پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک کثیر الجہاد شخصیت تھی، تاہم شخصیت نے توازن حیرت انگیز طور پر قائم رکھا ہے۔ عالم، معلم، مصنف، محقق، نقاد، مصلح، سالک، عابد، صلاح کار اور کیا کچھ نہیں، کثرت سے سفر کرنے والے، اب تو نہیں مگر پہلے بہت سفر کیے ہیں، ضرورتاً شعر بھی کہہ لیتے ہیں، قطعات تاریخ کی حد تک اور کھرا شعر کہتے ہیں، طب سے بھی لگاؤ ہے، خدمت خلق کے لیے مشورہ بھی دے دیتے ہیں، دستیاب ہو تو دوا بھی، رفاہ عام کے لیے اپنے خاندانی طبی نسخے تباہ کرا چکے ہیں۔ خلق خدا طرح طرح کے مقاصد لے کر کثرت سے رجوع کرتی ہے، مگر علمی مشاغل کے لیے بہر طور وقت نکال ہی لیتے ہیں اور پوری باقاعدگی سے جاری رکھتے ہیں اور جوانوں سے زیادہ علمی کاموں کو پائے تکمیل وقت پر پہنچا لیتے ہیں، اور پھر وہ چھپ کر سامنے بھی آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے اکثر اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے وقت میں بڑی برکت ہے۔ ایک اور خوبی جس سے ڈاکٹر صاحب کو نوازا گیا ہے یہ ہے کہ وہ کثیر اللسان ہیں، اردو فارسی پر تو وہ سند ہیں کہ وقت کے دیگر بلند پایا اساتذہ کے علاوہ اردو میں احسن مارہروی، تلمیذ داغ اور فارسی میں مولانا ضیاء احمد بدایونی سے کثرت کے ساتھ مستفید ہوئے ہیں۔ عربی بھی خوب آتی ہے، قرآن مجید کی آیات ازبر ہیں، انگریزی خوب لکھتے ہیں، 3 کتابیں انگریزی میں لکھی ہیں، مقالات ان کے علاوہ ہیں، انگریزی بول بھی لیتے ہیں، ایک زمانے میں ڈگری کلاسوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ یہ فیضان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اعلیٰ ماحول اور معیار کا ہے۔ ہندی اور سندھی سے بھی بقدر ضرورت واقف ہیں، غرض کہ 6 زبانیں آتی ہیں اور اپنی علمی تصنیفی کاموں میں اس واقفیت سے پورا فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ اس طرح 6 زبانوں کے ماخذ و منابع و مصادر سے استفادے کی راہ نکل آئی ہے اور علمی تگ و تاز کا میدان بھی وسیع تر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کثیر التصانیف بھی ہیں، مطبوعہ کتابوں کی تعداد 70 سے متجاوز ہو گئی ہے۔ جو لکھا بفضل ہی چھپ بھی گیا، بیشتر کتابوں کی صورت میں، کچھ رسائل کی صورت میں، تدوینات کی تعداد بھی خاصی ہے اور تبازات تصانیف کی بھی۔ موضوعات میں حیرت انگیز تنوع ہے، مقالات تحقیق کی ایک قابل لحاظ تعداد نے زبان و ادب کی تاریخوں پر اثر ڈالا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی مشہور عالم اردو دائرہ معارف اسلامیہ اور تہران کی فارسی دائرہ معارف اسلامیہ میں ڈاکٹر صاحب نے بہت بلند پایا مقالات علمی کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ مختصر یہ کہ معیار، مقدار اور اثر انگیزی کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کی کثیر مطبوعات موجب حیرت ہیں، کیونکہ یہ سب علمی کام دیگر دینی اور رفاہی کاموں کی کثرت کے پہلو بپہلو انجام پائے ہیں۔ معتقدین و متوسلین و مریدین کی اس کثرت تعداد کو روزانہ جو وقت ڈاکٹر صاحب دے رہی ہیں موجب حیرت ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ علمی مشاغل بھی پوری مستعدی کے ساتھ انجام پاتے رہے ہیں اور پا رہے ہیں۔
موضوعات پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ فارسی کے قدیم شعراء غزنوی عہد کی تاریخ، بر صغیر اور بیرون بر صغیر کے فضلاء کی تصانیف پر مطالعات، مصنفات مشائخ نقشبندیہ کی تدوینات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آثار و احوال و آثار، بیدی العظیم آبادی، مشائخ نقشبندیہ سندھ و ہند، مطالب القرآن، اقبال اور قرآن، تحقیق منصوبات، اصول تحقیق کی تشریحات، یہ سب اور ان کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب کے خاص علمی میدان رہے ہیں جن میں داد تحقیق اور داد تصنیف دی ہے۔ بر صغیر کے فضلاء کی ایک اپنے علمی کاموں کے اعتبار سے اس مرتبے کو ایک کم تعداد پہنچی ہے جس پر آج ڈاکٹر صاحب فائز نظر آتے ہیں۔ ان سعادت بزور بازو نیز تانہ بخشد خدائے بخشندہ، تلامذہ، مریدین، متوسلین، معتقدین کی کثرت دلالت کر رہی ہے کہ فیوز و برکات کی نعمت سے خود بھی بہرائے وافر پایا ہے اور ایک عالم کو فیض پہنچ رہا ہے۔ وہ کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، دوسروں کی بھلائی چاہنے والے اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، حج و زیارت کی نعمت سے کثرت سے فیضیاب ہوئے ہیں، بلکہ ان کے گھرانے کا یہی انداز ہے۔ ضرور اس نعمت کی کثرت دعاؤں میں اثر کو بڑھانے والی ہے۔ ان اسباب سے ڈاکٹر صاحب کی قدر دل سے کرنے والوں اور اچھا کہنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو ہمہ وقت ڈاکٹر صاحب کے حق میں دست بدعا ہے۔ معاصر فضلاء، تلامذہ، مریدین، متوسلین، عقیدت مند جو ایک بار ملتا ہے وہ بھی، جو 30، 40، 50 برسوں کا شناسہ ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بر صغیر کے 3 کالجوں اور 3 یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، 35-40 برس پڑھایا ہے۔ تلامذہ کی ایک کثیر تعداد ہے، کم و بیش اتنے ہی عرصے سے لوگوں کو خیر و ایمان کی صلاح بھی دے رہے ہیں۔ عقیدت مند بھی کچھ کم نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی دور دراز علاقے میں بھی چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی شاگرد یا عقیدت مند نکل ہی آتا ہے، اور کس عقیدت، محبت اور اخلاص سے ملتا ہے۔ یہ صورتحال آج کے اساتذہ سے کس قدر مختلف ہے جو شاگردوں کے ہاتھوں ایذا رسانی تک سے محفوظ نہیں رہے۔ شخصی خوبیاں بھی ڈاکٹر صاحب میں کثرت کے ساتھ ہیں اور قابل تقلید ہیں۔ تحمل غضب کا ہے، یہ فیضان سلیم الفطرتی کا تو ہے ہی، اس میں والدین اور اساتذہ اور بزرگوں کے فیض نظر کو بھی دخل ہے۔ شاگرد، احباب، عقیدت مند، اعزاء، متوسلین، بڑے چھوٹے، غرض کے جو جہاں ہے، میں نے سب کے ساتھ تحمل کا برتاؤ کرتے ہی پایا ہے۔ حالانکہ واسطہ تو کیسے کیسے تحمل شکن افراد کے ساتھ رہا ہے۔ اسی تحمل کے سبب ڈاکٹر صاحب کو روک ٹوک، نصیحت، فضیلت کرتے بھی کم ہی دیکھا ہے۔ ہم اساتذہ اکثر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر نتیجہ الٹا نکلتا ہے، کیونکہ بقول اصغر آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو۔ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ کس قدر الگ ہے، وہ یہی کام اپنے مثبت عمل سے لیتے ہیں۔ ان کا طرز عمل، کردار، انداز حیات اپنے اندر ایک خاموش تبلیغی صفت رکھتا ہے جس کا مثبت اثر ظاہر ہوتے بارہا دیکھا ہے۔ عملی کاموں میں اپنے شاگردوں کی کس قدر حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور کس قدر لحاظ رکھتے ہیں۔ علمی تربیت کا بھی ڈاکٹر صاحب کا طریقہ حوصلہ افزائی کا ہے۔ اپنے علمی کاموں میں اور غالباً دوسرے کاموں میں بھی یکسوئی غضب کی ہے۔ حافظہ نہایت قوی ہے، بالخصوص علمی معاملات و مسائل کی جزئیات میں گو کہ اب کبھی کبھی نسیان کا عذر کرتے ہیں۔ دفتری کاموں میں جبکہ وہ صدر شعبہ اردو تھے اور خطوں کا جواب دینے میں اور اپنے علمی کاموں کو جلد تر پائے تکمیل کو پہنچانے میں اور مستعار کتابیں جلد تر واپس کرنے میں کس قدر مستعد رہے ہیں۔ خطوں کے جوابات فی الفور دینے کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے اور باوجود پیرانہ سالی کے قائم ہے۔ حالانکہ خطوں کے روزانہ جوابات کا اوسط 20-25 سے کیا کم ہوگا، اور یہ عادت جہاں تک معلوم ہے ناسازی طبع میں بھی جاری رہتی ہے۔ کتابوں کا ایک قابل لحاظ شخصی ذخیرہ ہے جس سے علمی کاموں میں آسانی ہو گئی ہے، بلکہ احباب و تلامذہ بھی
مستفید ہوتے ہیں۔ ان شخصی اوصاف حمیدہ کے ذکر کو مزید طول دینے کی بہت کچھ گنجائش رہی جاتی ہے جو ہمارے لیے ایک قابل تقلید نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تجوید و قرأت کا ذکر تو آیا ہی نہیں، جس کی تعلیم قاری ضیاء الدین احمد الہ آبادی سے، جو صاحب تصانیف کثیرہ تھے، ڈاکٹر صاحب نے پائی ہے۔ ان سب اوصاف حمیدہ نے مل کر ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو ایک ایسے بلند و بالا مقام پر پہنچایا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک روشن منارہ نور ہیں۔ خدا سلامت با کرامت رکھے، این دعا از من و از جملہ جہاں، آمین بعد۔ شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ محترم ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب ایک ادیب، محقق اور نقاد کی حیثیت سے ہمارے شہر بلکہ ہمارے ملک کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے مرید اور عقیدت مند ہیں۔ میں انہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب۔ پیر و مرشد استاد معظم ڈاکٹر صاحب قبلہ، مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ نعیم الدین صاحب، بزرگوں اور دوستوں، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مبارک مجلس میں کسی بزرگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک بار کسی خاص کیفیت سے دوچار ہوئے۔ کیفیت کے اختتامی لمحوں میں انہیں خیال آیا کہ اگر اسے قلم بند کر لیا جائے تو بہت اچھا ہو۔ چنانچہ وہ قلم دوات لیے ساری زندگی اسی کوشش میں مصروف رہے، لیکن ایک لفظ بھی نہ لکھ سکے۔ جرم یا تو یہی صورتحال پیش آئی، کیا لکھوں، کیسے لکھوں، کیوں کر لکھوں۔ کبھی کبھی یہ خیال بھی آیا کہ فیض روح القدس ارباز مدد می فرمایت، دیگراں ہم بے کنن انچے مسیحا می کر۔ چنانچہ قلم سنبھالا، مگر ایک دوسری مشکل پیش آئی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی کی ولایت کی معنویت بھی دو انداز سے ہے۔ ایک ہے ولایت بفتح واو۔ ولایت کی معنویت یہ کہ طاعت سے ذوق حاصل ہو اور طاعت کرنے والا مریدوں کو اللہ تک پہنچا دے اور طریقت سے آراستہ کر دے، یعنی جو کچھ اس کے اور خلق خدا کے مابین ہے وہ ہے ولایت۔ اور ولایت وہ جو اس کے اور حق تعالیٰ کے مابین ہے، اور وہ خاص محبت ہے۔ کوئی شیخ جب دنیا سے نقل کرتا ہے تو اپنی ولایت اپنے ہی ساتھ لے جاتا ہے، لیکن ولایت کسی دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ یہ عاجز جو کچھ بیان کرے گا وہ محض ولایت کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ ولایت کی تفہیم و تعبیر کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی خدمت میں اس عاجز کی نیاز مندی کم و بیش نصف صدی پر محیط ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے نیاز حاصل ہوا تھا، اور اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کی شفقت، بزرگی اور علمی تبحر سے مروب ہونے کے باوجود اور اپنی ذہنی اور روحانی پسماندگی کے باعث دور ہی رہنے میں عافیت محسوس ہوئی تھی۔ یہ عاجز اس زمانے میں ریڈیو سے وابستہ ایک ذہنی خوشباش اور انجام سے بے خبر انسان تھا۔ دریا کنارے پہنچنے کے باوجود تشناکامی کو اپنا ہنر اور فن گردانتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی غیر معمولی شفقت کے باوجود کبھی یہ نہیں دریافت کیا کہ میاں تمہارے منہ میں کئے دانت ہیں، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو۔ حد یہ ہے کہ بعض اوقات شام کو ڈاکٹر صاحب قبلہ کے دولت کدے پر حاضری دی، مغرب کا وقت ہوتا، ڈاکٹر صاحب قبلہ بالعموم کالونی کی مسجد میں ہوتے۔ یہ عاجز کبھی انتظار میں سڑک پر ٹہلتا رہتا، کبھی مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا، اپنے اوپر نفرین بھیجتا رہتا، سارے وقت شرمندگی کی ایک کیفیت طاری رہتی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کو نماز میں مصروف دیکھتا، فرض ادا ہوئے، سنت پڑھی، نفل پڑھی، پھر 20 رکعت نفل،
مغرب کے ادا ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تعجب یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی یہ ارشاد نہیں ہوا کہ آخر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ حسرت ہی رہی کہ صرف ایک مرتبہ ٹوک دیتے کہ بھائی تم بھی نماز پڑھ لیا کرو، مگر وہاں کسی قسم کی روک ٹوک سرے سے تھی ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے حلقے کے بعض اور بزرگوں سے بھی نیاز حاصل ہوا۔ صوفی محمد احمد تھے، بڑے نیک اور خدا ترس، مگر گاہے گاہے ٹوک بھی دیتے تھے۔ حاجی محمد اعلیٰ صاحب تھے، مرحوم بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ کی طرح خاموش رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا رویہ یہ کہ غیر معمولی شفقت فرماتے، ہر بات پر مسکراتے، مگر تلقین نہیں فرماتے تھے۔ اس عاجز نے کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب قبلہ کی شگفتگی اور مسکراہٹ میں یہ ضرور محسوس کیا کہ جیسے ان میں ایک پیغام بھی ہے، معنی خیز اور فکر انگیز، تمہیں چھوٹ دی گئی ہے، گمراہوں کی طرح وادی شک میں سیر کرتے رہو، مگر تمہیں آنا یہی ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ آخر کار وہیں جانا پڑا، بدیر سہی مگر دیر آئے درست آئے، پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ابتدا بدگمانی سے ہوئی تھی، انتہا یہ کہ ازراہ بندہ پروری مخبتین میں شمار کیا گیا۔ فلہو اسلموا و بشر المخبتین، عاجزی کرنے والے بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، سروش عالم غیبم کے مجدہا دادر۔ یہ یہیں آنے والی بات ہی اصل بات ہے۔ اس عاجز کو احساس ہوتا ہے کہ اصلاح احوال کے مختلف طریقے ہیں۔ بزرگان کرام افراد کی ذہنی کیفیات کے اعتبار سے اصلاح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض طبائع فوری طور پر متاثر ہو جاتے ہیں۔ کوئی 40 برس ہوئے اردو کالج کے ایک سابق استاد نے مجھ سے کہا، یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب بڑے عجیب آدمی ہیں۔ کالج کے 2 بڑے ہونہار طالب علم فوری طور پر ان کے رنگ میں رنگ گئے، وہی وضع قطع اختیار کر لی ہے اور اسی رنگ میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مخدومی شعور احمد فاروقی تھے، حکومت پاکستان میں کسی خدمت میں صرف 17 دن حاضر رہے، 17ویں دن خلافت سے نوازے گئے۔ دوسرے مریدوں نے شکایت کی تو جواب ملا کہ تم گیلی لکڑیاں ہو، آگ نہیں پکڑتے۔ زکریا خشک لکڑیاں لائے تھے، ایک ہی پھونک میں شعلہ بن گئے۔ غالباً یہی صورتحال یہاں بھی پیش آئی کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے نفس گرم سے ایک ہی دفعہ سوکھی لکڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تر دامنوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گھوم پھر لو، باری تمہاری بھی آئے گی۔ اردو کالج کے استاد محترم نے جس صورتحال کو اپنے نزدیک خرابی سے تعبیر کیا تھا، دراصل وہی کمال انسانیت تھی کہ شعور احمد فاروقی صاحب رشد و ہدایت کی منزل پر فائز ہوئے اور ڈاکٹر سخی احمد ہاشمی جنت المعلا میں خوابیدہ ہو کر ہم سب کے لیے باعث رشک بن گئے۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا طریق رشد و ہدایت بڑا پہلودار ہے۔ اس عاجز نے ڈاکٹر صاحب قبلہ کو کبھی کسی کو تلقین کرتے یا ٹوکتے نہیں دیکھا۔ اکثر ایسا ہوا کہ کوئی دوست ہمراہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پہلی ہی ملاقات میں اس حد تک متاثر ہوا کہ بیعت سے مشرف ہو گیا۔ ایک دفعہ یہ عاجز ڈاکٹر صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضری دینے حیدرآباد جا رہا تھا۔ ایک شاعر دوست بھی ساتھ ہو گئے۔ حیدرآباد پہنچے، نیاز حاصل ہوا تو ایسے ریجھے کے بیعت کیے بغیر نہیں اٹھے۔ بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں، بیان ہو تو ایک دفتر ہو جائے۔ لطف یہ کہ ان حضرات میں بیشتر ایسے تھے جو ڈاکٹر صاحب قبلہ کی خدمت میں پہل حاضر ہوئے تھے اور اس عاجز کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے ان سے کوئی تفصیلی گفتگو بھی نہیں کی تھی، بس نگاہ اولی والا معاملہ تھا۔ نگاہ بھی کیسی، اس عاجز نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بات نہیں کرتے، کسی کو ٹوکتے نہیں، للکارتے نہیں، مگر اللہ جانے کیا بات ہے کہ جو حاضر ہوتا ہے حلقہ بگوش ہو جاتا ہے۔ جب اس مسئلے پر بہت غور کیا، 2-1 دفعہ ہمت کر کے ڈاکٹر صاحب قبلہ ہی سے دریافت کیا، مگر وہاں جواب میں صرف مسکراہٹ ہی ملی۔ سمجھ میں یہ آیا کہ مومن بیک وقت 10 انوار کا حامل ہوتا ہے: نور روح، نور عقل، نور معرفت، نور علم، نور یقین، نور توفیق، نور بصر، نور حیا، نور محبت اور نور شوق۔ انوار کے اس تذکرے میں ارشاد ربانی نے مزید اجالا پھیلا دیا: نور علی نور، نور ہی من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ نور علی نور،
اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے احوال سے واقف ہے۔ سالک میں جس نور کی ضرورت محسوس ہوئی وہی رخ اس کے سامنے آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے حلقہ بگوش ہو گیا۔ جس نور کی ضرورت اسی نور کی چھوٹ پڑنے لگی، چلیے کام بن گیا۔ مگر یہ خیال اس عاجز کا ہے، ضروری نہیں کہ درست ہی ہو، اصل بات یہ ہے کہ دلوں کا معاملہ اور دلوں کے مسائل ہیں۔ اس پر یاد آیا کہ روح جب کمال کو پہنچتی ہے تو قلب کو جذب کر لیتی ہے، اور قلب جب کمال کو پہنچتا ہے تو قالب کو جذب کر لیتا ہے۔ جذب و انجذاب کا یہ سلسلہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اور بقول شاعر کھلی جب قصد فست لیلا کی تو خون مجنوں کے وہاں نکلا۔ بزرگان کرام بھی آنے والوں کے ساتھ یہی عمل کرتے ہیں، اور قلب، قالب، روح سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیتے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ میں نے ایک جلسے میں دیکھا، نہایت معذرت کے ساتھ۔ یہ جلسہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے اعزاز میں ہوا تھا۔ صاحب صدر کچھ منحرف قسم کے بزرگ تھے، توان و کرہن مسند صدارت پر بیٹھے۔ غالباً ان کی ناخوشی کا احساس ڈاکٹر صاحب قبلہ کو بھی ہو گیا۔ ارشادات صدر کی باری آئی تو منحرف صدر پر گریہ طاری ہو گیا۔ بڑی مشکل سے آنسوؤں اور ہچیوں میں سے اتنا کہہ سکے کہ میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کے مرتبے سے ناواقف تھا۔ بعد میں یہ بزرگ اس عاجز کے ہمراہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی خدمت میں حیدرآباد حاضر ہوئے، اور ان پر پھر وہی پہلی والی کیفیت طاری ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے زبان مبارک سے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا، نہ کوئی تلقین نہ نصیحت، بس ایک جلوہ سامنے آیا اور بے خودی طاری ہوئی۔ بے خودی بھی ایسی کہ پھر انسان خود ہی مکروہات سے تائب ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے شعبہ ریاضیات کے ایک طالب علم ایک دفعہ اس عاجز سے ملے اور یہ کہا کوئی ٹیوشن دلوا دیجئے۔ ہونہار اور لائق طالب علم تھے، ٹیوشن کا انتظام کر دیا گیا، محنت سے پڑھاتے رہے۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے تو کہیں ملازم ہو گئے، اور ساتھ ہی شام کو شادی بیاہ اور تقریبوں کی ویڈیو فلمیں بھی بنانے لگے۔ یہ کام بھی اچھا چلا۔ ایک بار ضرورتاً انہیں بلایا، کہیں ویڈیو بنوانے کا پروگرام تھا۔ وہ فوراً آئے، مگر حلیہ بدلا ہوا تھا، چہرے پر داڑھی تھی۔ کہنے لگے حیدرآباد جا کر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کا مرید ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ چونکہ تصویر کشی کو پسند نہیں فرماتے، لہذا ویڈیو کا کام چھوڑ دیا ہے۔ دریافت کیا کیا منع کیا ہے؟ کہنے لگے منع کرنے کا کیا سوال، انہیں تو معلوم بھی نہیں کہ میں یہ کام کرتا تھا، بس میں نے خود ہی پیر و مرشد کی خوشنودی حاصل کرنے کے خیال سے یہ کام ترک کر دیا ہے۔ حاصل اس واقعے کا یہ کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے کسی نور کی ایسی چھوٹ پڑی کہ مرید کا قلب منور ہو گیا اور وہ ایک برائی سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ نہ جانے ایسے کتنے اور ہوں گے جو اس طرح سدھر گئے ہوں گے۔ بے شمار لوگوں کو خود اس عاجز نے اپنی انہی گناہگار آنکھوں سے تائب ہوتے اور بہتر زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ بزرگوں کا فرمانا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے۔ آج کی جدید اصطلاحوں کے مطابق یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی تشکیل اور کردار سازی کے عمل میں سب سے مؤثر ذریعہ بزرگوں، والدین، اساتذہ اور ہم نشینوں کا مثبت رویہ، ہمدردانہ سلوک اور بہتر مفاہمت ہے۔ یہ آج کی باتیں ہیں۔ کل کی باتیں بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھیں۔ خاندان، اساتذہ اور ہم نشینوں سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا، پیر و مرشد کا فیض صحبت اسے بےچند کر دیتا تھا، اور مرشد کی شخصیت کو خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مضبوط حوالہ ہوتی تھی، مرید کے قلب کو منور کر کے اسے ایک بہتر انسان بنا دیتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ فریضہ بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ نرم خو ہیں، خوش خلق ہیں، صبر و تحمل کا پیکر ہیں، شخصیت سے حیا اور ایمان کا نور جھلکتا ہے، روادار ہیں، مہمان نواز ہیں، بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود مزاج میں بے حد انکسار ہے، علم کا کوئی ادعا نہیں ہے، شگفتہ جبیں ہیں، عبادت گزار، پابند شرع اور متقی ہیں، مگر عبادت اور تقوی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، عبد و معبود کے سلسلے سے ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ کہنا اس عاجز کا منصب نہیں۔ چشم ظاہر بھی ان کرشموں کو دیکھنے اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ لوگ بھی جو عام زندگی میں دین کی اہمیت کے منکر ہیں، ڈاکٹر صاحب قبلہ کے حضور پہنچتے ہیں تو با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار رہتے ہیں، اٹھے تو پھر وہی کیفیت،
ہوئے انکار میں ذرا دیر کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں وجہ تو بہت پہلے بیان ہو چکی ہے، قلب و چشم و گوش پر مہریں لگی ہوں تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ ہاں، فیض صحبت سے چند لمحوں کے لیے ہوئے انکار میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک پرلطف واقعہ ذہن میں محفوظ ہے۔ واقعات تو بے شمار ہیں لیکن یہ واقعہ ذرا دلچسپ ہے۔ ایک شاعر گھر پر جب کراچی میں عرصہ حیات تنگ ہوا تو انہوں نے حیدرآباد میں ڈیرہ جمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سندھ کے بابائے اردو ہونے کے مدعی ہو گئے۔ ایک بار ملاقات ہوئی تو کہنے لگے یہ تمہارے غلام مصطفیٰ صاحب بڑے عجیب آدمی ہیں، ہماری ان سے لڑائی ہے۔ عرض کیا گیا کہ لڑنے کے لیے دو فریقوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ کام نہیں کرتے، پھر لڑائی کیسی؟ بولے ان کے یہاں دین ہی دین ہے، ادب نہیں ہے۔ عرض کیا شکر کیجئے دین تو ہے، ورنہ اور لوگوں کے یہاں نہ دین ہے نہ ادب۔ کچھ دنوں کے بعد پھر نیاز حاصل ہوا، فرمانے لگے بھائی تمہارے ڈاکٹر صاحب تو واقعی بڑے عجیب آدمی ہیں۔ عرض کیا کیا آپ نے جدال کا کوئی نیا پہلو دریافت کر لیا ہے؟ بولے نہیں، ان کے یہاں تو ادب بہت ہے۔ ایک آدھ دفعہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ادب ہی ادب ہے، قدیم و جدید دونوں پر بڑی گہری نظر ہے، اور تحقیق کے تو بادشاہ ہیں۔ مان ساجد کو یہ خیال آیا کہ پہلے جس نور کی چھوٹ پڑی تھی وہ نور معرفت تھا، دوبارہ جس نور سے آشنا ہوئے وہ نور علم تھا۔ نور علم اپنا کام کر گیا، کیونکہ قدر مجموعہ گل مرغ سحر داند و بس کہ نہ ہر کو ورق خان معانی دانست۔ معانی کا فہم صرف اہل اللہ کو عطا ہوا ہے، این دولت سرمد ہم اکستہ نہ دہن۔ صاحبو، ڈاکٹر صاحب قبلہ کے طریق رشد و ہدایت کی داستان اتنی لذیذ اور پرکیف ہے کہ یہ عاجز بقول شیخ شیراز اس ادعا کے ساتھ کہ بزبان ہر کے جزمن بے رود حدیث عشقت چون معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد اس داستان کو پہروں بیان کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہاں تشریف فرما صاحبان دل، صاحبان علم، صاحبان منصب، صاحبان عز و جاہ اور صاحبان فضل و کمال پر نظر جاتی ہے تو بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب حسن نیت، خلوص اور محبت سے یہاں آئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کے احترام میں سکون اور خاموشی سے بیٹھے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ کیا اس سے ڈاکٹر صاحب قبلہ کے رشد و ہدایت، فیض رسانی اور رہنمائی کا ایک عملی نمونہ سامنے نہیں آتا؟ آتا ہے، اور ضرور آتا ہے۔ یہ عاجز اپنی بے بذاتی کے باوجود اس اجالے کو محسوس کر رہا ہے جو یہاں پھیلا ہوا ہے، وہ خوشبو جو مشام جاں کو مسحور کر رہی ہے، وہ دل نواز کیفیت جس نے دلوں کو بے خود کر دیا ہے، یہ سب محسوس ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کی طرف رخ کر کے نہایت ادب اور احترام سے یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000، سب خواتین و حضرات بآواز بلند کہیں آمین ثم آمین، وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب ہمارے عہد کے ان معدود چند بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی سائنٹیفک توجیہ پیش کر کے مغرب زدہ حلقوں کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ ہم سب ان کی بے پایاں علمی بصیرت اور جوش خطابت کے معترف ہیں۔ ملک صاحب بطور خاص اس تقریب میں شرکت کے لیے لاہور سے یہاں تشریف لائے ہیں اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے مرید بھی ہیں۔ انہیں دعوت خطاب دیتے وقت مجھے آتش کا ایک شعر یاد آ رہا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے حوالے سے کہ تمہارے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں گلو لالو ارغواں کیسے کیسے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ حضرت صاحب کے احترام میں میں اس شعر کو یوں پڑھوں کہ تمہارے مریدوں میں شامل ہوئے ہیں گلو لالو ارغواں کیسے کیسے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. واجب صد احترام مخدومی و مرشدی قبلہ حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، مہمان گرامی جناب جسٹس نعیم الدین صاحب، معزز خواتین و حضرات، 1963 کی بات ہے. میں گورنمنٹ کالج کوئٹہ میں فلسفہ کے استاد کی حیثیت سے لیکچرر ان فلسفی کام کر رہا تھا. وہاں لیاقت بازار کے قریب ایک مکان میں میری رہائش تھی. صبح کی نماز پڑھنے مسجد کو گیا. سنتوں سے فارغ ہو کے نماز کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک سفید ریش بزرگ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. نماز پڑھی، لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تو مجھ پہ عجیب کیف طاری ہوا، وہ کیف جو اس سے پہلے کبھی طاری نہیں ہوا تھا. میں نے بچپن میں ہی تجوید و قرات سیکھ لی تھی. میں خود قاری ہوں. قرآن مجید پڑھنے کا، سننے کا ایک ذوق بچپن سے. لیکن یہ جو میں نے قرآن مجید سنا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، یہ وہ نہیں تھا جو میں پڑھتا چلا آ رہا تھا. یہ چیزیں دیگر تھا جو کہ از دل خیزد بر دل ریزت کے مصداق تھا. پوری تلاوت کے دوران مجھ پہ رقت طاری رہی اور شدید گریہ کی کیفیت طاری رہی. اور نماز کے بعد میں نے وہاں دوستوں سے پوچھا، بھائی یہ کون ہے یہ بزرگ؟ اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی اور حیرت ہوگی کہ حضرت جس طرح سے آج نظر آ رہے ہیں 1963 میں بھی یہی وجاہت تھی. تو پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں جو حیدرآباد سے گرمی کی چھٹیاں گزارنے یہاں آئے. بات یہ ہے کہ دل تو ہم نے اسی دن دے دیا تھا، ہاتھ دینے کی جرت نہیں ہوئی بہت عرصے تک. حتیٰ کہ اس دن بھی میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تو رہا. لوگ قریب قریب جا کے مصافحہ بھی کرتے رہے، معانقہ بھی کرتے رہے، اور میں اس قدر مرعوب ہوا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں مصافحہ بھی نہ کر سکا. نماز روز پڑھتا رہا اور محبت سے روزانہ دیکھتا رہا، اور وہ محبت سال ہر سال بڑھتی رہی. اور محبت میں ایسا بچپنا کہ حضرت کے شیخ حضرت مولانا زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے شہر میں تشریف لایا کرتے تھے. بہاولپور میں ان کی زمین تھی، وہاں ٹامی والے میں. مولانا عبدالرشید نعمانی مدثر المرالی کی گھر میں رہا کرتے تھے. تو حضرت سے ملتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سلام کہہ دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا جانے میں کون. آخر ایک وہ گھڑی بھی آ گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ہم نے دونوں ہاتھ بھی حضرت کے حوالے کر دیے اور میں باقاعدہ بیٹھ ہو گیا حضرت کے ہاتھ پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کے قیمتی ترین لمحات میں سے ایک لمحہ تھا. لیکن اس کے بعد بھی سچی بات ہی ہے جو شیخ سے اور مرشد سے استفادہ ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ حضرت کے ایک جلال کی اور روب کی کیفیت مجھ پہ طاری رہی. ادھر حضرت کی بے پناہ شفقت، ایسی شفقت کہ وہ مجھے حفیظ جالندری کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے. بہت خوبصورت اس نے شعر کہا کہ جس کو مجھ میں بھی کوئی بات نظر آتی ہے
اے خدا ایک تیری ذات نظر آتی ہے۔ حضرت سے جو شفقت مجھے ملی میری ہر نالائقی کے باوجود اور ہر غفلت کے باوجود، وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا مقام ہے۔ وہ اختر شیرانی نے نہ جانے اپنے کس محبوب کے بارے میں کہا تھا، مگر میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ میں سوچتا رہا کہ ایک شخص جو اس قدر بے نفس ہے، اس قدر متواضع، اس قدر شفیق، لیکن اس کی شخصیت میں اس قدر روب کیوں ہے، اس قدر زور کیوں ہے؟ تو مجھے وہ جگر مراد آبادی کا شعر یاد آتا ہے کہ میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ حضرت نے اپنے دل میں، اپنے قلب پہ، اپنے قالب پہ اللہ کی ذات کو چھا جانے کا موقع دیا ہے، اس میں فنا ہو گئے۔ میں نے ذکر کی اتنی گہری کیفیات بہت کم دیکھی۔ کل کی بات ہے، میں شاہراہ فیصل پہ کہیں جا رہا تھا، گاڑیوں کا بہت رش محسوس ہوا مجھے۔ ایک بات اچانک میرے دل میں آئی، اور وہ یوں کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس چلت پھرت میں ایک ہی مقصد ہے، انسان کی معاشی ضرورت ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے۔ میں سوچتا رہا کہ یہ سب گاڑیاں صرف ایک مقصد کے تحت چل رہی ہیں، پیسہ کمانا ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ پھر خیال ہے کہ نہیں، ان گاڑیوں میں چلتے چلتے 1000 گاڑیاں گزر گئیں، پھر 150، 2000، پھر 250، ایک آدھ گاڑی تو ایسی ضرور گزرتی ہوگی جس کا سفر اللہ کی خاطر ہوگا، ضرور ہوگی ایک آدھ ضرور گاڑی، خواہ وہ 2000 کے بعد آ جائے، 3000 کے بعد آ جائے، ایک مسافر تو ایسا ضرور ہوگا جس کا سفر صرف پیٹ کی خاطر نہیں ہوگا، صرف معاش کی خاطر نہیں ہوگا، معاش کو اس نے درجہ ثانویہ عطا کر دیا ہو، اور اللہ کی ذات کو اس نے پرائورٹی نمبر 1 قرار دے دیا ہو، اسی کو منزل مقصود ٹھہرا لیا ہو، اسی کو محبوب حقیقی ٹھہرا لیا ہو، اس کا سفر صرف اسی کی بارگاہ میں ہو، ایک آدھ گاڑی تو یار ان میں ضرور ہوگی۔ پھر خیال آیا کہ اچھا اگر 2500-3000 ہزار گاڑیوں کے بعد ایک گاڑی ایسی آتی ہے تو اس گاڑی کا مسافر اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ 2500-3000 ہزار گاڑیوں کے بعد، 4000 گاڑیوں کے بعد ایک سوار تو ایسا نکل آیا جو سچ مچ کا شہ سوار ہے۔ اس کے بعد جب وہ شہ سوار کا خیال میرے ذہن میں آیا تو میں تکلفاً نہیں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آ رہے کہ وہ لوگ جن کی پوری زندگی صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جن کی عبادت تو عبادت ہوتی ہے، جن کی تجارت بھی عبادت ہوتی ہے، جن کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، جن کی کھیل کود بھی عبادت ہوتی ہے، ان کی سیر بھی عبادت ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ شگفتہ مزاجی بھی عبادت ہوتی ہے، ان کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات، سب کچھ عبادت ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو انہی لوگوں میں سے شمار کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں آئی کہ یہ ایک سوار اور یہ ایک گاڑی جو اللہ کی خاطر چل رہی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ 2500-3000 ہزار گاڑیاں بھی نہ چلتی۔ وہ اس ایک آدمی کی وجہ سے، اس ایک گاڑی کی وجہ سے جو اللہ کی خاطر اپنے سٹیئرنگ کو لیے ہوئے جا رہا ہے،
یہ بقیہ 2500-3000 ہزار گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اسی کی وجہ سے، اسی کی برکت سے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ بطور طالب علم کے ایک مسئلہ بیان کیا کرتے ہیں، اس مسئلے کو ذرا غور سے سن لیں، وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید دین کے اندر ایک تواتر ہے، تسلسل ہے۔ قرآن مجید میں ایک تواتر ہے، تسلسل ہے۔ سنت طیبہ میں، سیرت طیبہ میں حضور کے زمانے سے لے کے اب تک ایک تواتر ہے اور تسلسل ہے، اور وہ 3 راستوں سے ہے۔ بہت اختصار سے یہ بات عرض کروں گا۔ وہ تواتر کیا ہے، تسلسل کیا ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، آپ نے فوراً پڑھ کے سنا دی، آپ کو فوراً خود ہی یاد ہو گئی، آپ کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ قرآن حضور کے قلب پہ نازل ہوتا تھا تو یاد ہو جاتا۔ اجازت بھی نہیں تھی کہ زبان ہلائیں، اس کو دہرائیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ قرآن کو یاد کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کروا دینا اس کو تدوین جمع یہ ہمارا کام ہے۔ حضور کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، قرآن مجید قلب پہ وارد ہوتا تھا، قلب پہ نازل ہوتا۔ حضور کو تو وہیں حفظ ہو گیا، سنایا، آگے ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے عشاق کی، انہوں نے وہیں یاد کر لیا۔ ایک طبقہ، ہزاروں صحابہ کا، حفاظ کا طبقہ وہیں پیدا ہو گیا۔ حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک وہ حفاظ کا طبقہ چلا آ رہا ہے۔ اس امت کی اس 1400 سالوں میں ایک دن کیا ایک منٹ بھی ایسا نہیں آیا کہ حفاظ موجود نہ ہو، ہمیشہ حافظ موجود رہے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئی، آپ نے پڑھ کے سنائی، کاتبین وحی کی ایک جماعت موجود ہے، انہوں نے فوراً لکھ لیا۔ حضور کو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس آیت کو قرآن مجید کی فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد نقل کر دو۔ نقل ہو گئی۔ قرآن مجید حضور کے زمانے میں مکمل طور پہ مرتب ہو گیا، کتابت میں آ گیا۔ اس دن سے لے کر کے آج تک پورے کا پورا قرآن مجید لکھی لکھائی شکل میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ ایک دن بھی اور ایک منٹ بھی امت مسلمہ میں نہیں آیا ہے جبکہ قرآن مجید لکھی لکھائی شکل میں کہیں مفقود ہو گیا ہو، غائب ہو گیا ہو۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک تیسری چیز بھی ہے تواتر کی اور تسلسل کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ اللہ کا کلام نازل ہوا، آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، صحابہ 5 لاکھ کی تعداد، سب نے اس پہ عمل کیا۔ قرآن مجید پورے کا پورا روبہ عمل آ گیا، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اور ایک جماعت قرآن مجید پہ عمل کرنے والی، اس پہ جان چھڑکنے والی، حضور کے زمانے سے لے کے آج تک تواتر اور تسلسل کے ساتھ، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی گیپ کے، ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اور یہ حضور کا مجدہ ہے، آپ نے بشارت دی کہ ہمیشہ موجود رہیں گے، اور حالات جیسے بھی دیگر ہوں، اس جماعت کا کبھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ایک اللہ والوں کی جماعت، قرآن والوں کی جماعت، سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والوں کی جماعت، سنت طیبہ پہ عمل کرنے والوں کی جماعت دنیا میں ہمیشہ ہر دور میں موجود رہے گی۔ میں جب یہ بات اپنے کلاس روم میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی کہاں ہیں جی، میں کہتا ہوں جاؤ حیدرآباد میں دیکھ لو۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو بطور نمونہ کے پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بات طویل نہیں کروں گا، البتہ آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ میرا آپ کے لیے پیغام ہے۔ بات یہ ہے کہ زندگی اگر روٹین میں گزر جائے، اگر وقت اپنے ہاتھ سے پھسل جائے، تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
اے اہل ایمان، اللہ کی پکار پہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو۔ اللہ تمہیں کسی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے رسول تمہیں کسی طرف بلا رہے ہیں۔ کس طرف بلا رہے ہیں؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا فرما دے، جو تمہیں موت سے نکال کے زندہ بنا دے، زندگی عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، میرا پیغام اس موقع پہ آپ کی خدمت میں صرف یہ ہے کہ وہ پکار جو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، وہ قرآن کے راستے سے ملتی ہے، وہ سیرت طیبہ کے راستے سے ملتی ہے، اور وہ شیخ طریقت کے راستے سے ملتی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، تو شعیب اگر میسر ہو اور آدمی پھر بھی کلیمی حاصل نہ کر پائے تو یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ وہ کہا کہ کسی کے ہو رہو اچھی نہیں یہ آزادی، کسی کی زلف سے لازم ہے سلسلہ دل کا۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے، اور میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ خوش بخت ہیں، حیدرآباد کے لوگ تو اور بھی خوش بخت ہیں، اور ہم سب خوش بخت ہیں۔ میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کا زمانہ نصیب ہوا، ایسی شخصیتیں نہیں ملا کرتی، ایک دور گزر جاتا ہے۔ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک شام کے، پھر یہ نہ کہتے پھریں ہم لوگ۔ تو عزیزان گرامی، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان حضرات کی صحبت، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ آخری بات عرض کرتا ہوں، اس بات کا علم تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اعضاء و جوارح ساتھ نہیں دیا کرتے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ طبیعت کو ادھر لانے کا کام یہ شعیب کا ہے، جو موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک تربیت درکار ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صحبت کا معاملہ یہ بہت ضروری ہے، اگر میسر آئے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں شعر عرض کروں گا کہ وہ تو وہ ہیں، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ وآخر دعوانا۔ حاضرین کرام، ریٹائرڈ جسٹس نعیم الدین صاحب ایک ماہر قانون ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان الیکشن کمیشن کے سابق سربراہ کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ وہ قانون کی گتھیاں بھی سلجھاتے ہیں اور علم و ادب سے بھی گہرا شغف رکھتے ہیں، اور ان کے فروغ میں بھی حصہ لیتے ہیں، جس کا واضح ثبوت اس وقت ان کی یہاں موجودگی ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ نعیم الدین صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ جسٹس نعیم الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت مات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، ڈاکٹر نجم الاسلام صاحب، ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب، ڈاکٹر ملک غلام علی صاحب، بزرگوں اور بہنوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی، اور سب سے پہلے میں خواجہ جمیل صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کری، اور اس کے انعقاد کی کا فیض ہم سب کو حاصل ہوا اور ہم سب کو پہنچے گا۔ وقت اتنا کم ہے کہ میں کوئی بڑی تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب کو سننا باقی ہے۔ میں صرف ایک دو باتیں کروں گا
پہلی بات یہ کہ میرا ڈاکٹر صاحب سے تعلق 1949 میں قائم ہوا جب میں ان کا طالب علم بنا، اور 1949 سے وہ تعلق آج تک قائم ہے۔ اس میں کبھی کبھی اتنی گہرائی نہیں رہی جتنی ان کے قول کی وجہ سے ہوتی تھی، لیکن بہرحال ان کا تعلق برقرار ان سے تعلق برقرار رہا، اور آج میری یہاں موجودگی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو میں یاد رہا اور وہ مجھے بھولے نہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں زیادہ واسطہ میرا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت بڑا واسطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ساری زندگی ڈاکٹر صاحب سے دعائیں ملتی رہی، اور یہ ان دعاؤں کی بدولت ہے کہ مجھے جو بھی مقام ملے وہ اس کی بدولت ملی۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں کبھی ملازمت نہیں کروں گا، تو اس لیے میں وکیل بنا اور وکالت میں اپنی پیشے میں بہت کامیاب ہوا، اور پھر مجھے ججی آفر ہوئی، میں جج بن گیا، اور اس کے بعد میں سپریم کورٹ کا جج بن گیا، کچھ دن کے لیے ایکٹنگ گورنر بھی رہا، اور الیکشن کمیشن میں بھی میں نے 2 الیکشن کرائے۔ ان تمام سلسلوں میں میری حیثیت ایک سرکاری ملازم کی نہیں تھی، اس لیے کہ میں کبھی سرکاری ملازم نہیں رہا، میں ایک اسٹیٹ کا ملازم بنا، اور اسٹیٹ کا ملازم بھی ایسا بنا جو بالکل انڈیپینڈنٹ تھا، جس کو ہمیشہ مکمل اختیار رہا، اس نے جو کام کیا وہ اپنے ایمان کا اس سے کہا۔ اس سب چیز میں جو دخل ہے وہ صرف ڈاکٹر صاحب کی دعاؤں کو ہے اور کسی اور چیز کو نہیں ہے، کیونکہ ان کے علاوہ مجھے کوئی اور ایسا فرد نہیں تھا۔ 1970 کے بعد تو کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے دعائیں دیتا، صرف ڈاکٹر صاحب ہی ہیں جو دعائیں دیتے رہے، اور آج تک ان کی دعائیں مجھے میرے شامل حال ہیں۔ دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ ابھی تھوڑے عرصے کی پہلے کی ہے کہ ایک روز میں ایئرپورٹ پر VIP لاؤنج میں بیٹھا تھا، تو خواجہ جمیل بھی اس وقت وہیں تھے، تو میں نے اپنے پروٹوکول آفیسر سے کہا کہ میں نے کہا دیکھو کہ کہیں اس گوشے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب تو نہیں بیٹھے ہیں، کہ مجھے ان کی گھرک نظر آئی تھی۔ میں نے جا کے انہوں نے جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں۔ پھر میں اٹھ کے ان کے پاس گیا، میں نے انہیں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مبارک ہو، آپ کو اعزاز مل رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بے ساتھ کیا کہا، اب تو وہاں کے اعزاز کی ضرورت ہے، یہاں کی نہیں۔ تو مجھے اس کا نتیجہ نکلا کہ میں نے سندھ زکوٰۃ کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے 9 سال کام کیا۔ میری رپورٹیں میری صوبے کی رپورٹیں ہیں اور کسی صوبے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ دوسرے میں نے ٹیکسٹائل کمیشن میں ایز چیئرمین کام کیا اور 9.5 پیج کی رپورٹ لکھی، لیکن میرے دل میں ڈاکٹر صاحب کے یہ کہنے کے بعد سے یہ خیال نکل گیا کہ مجھے بھی کوئی اعزاز ملنا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے کسی اعزاز کی ضرورت نہیں، کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہے وہی بہت بڑی بات ہے، اور میرے دل سے وہ خیال نکل گیا۔ میرا خیال ہے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اب ڈاکٹر صاحب کی تقریر سے آپ تقریر سنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب محفل اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جس کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار ہے، یعنی حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کا خطاب۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اتنی آراء سننے کے بعد میں بھی 2 اشعار پیش کر کے اور دعوت دوں گا۔ احسان دانش کے اشعار ہیں: صاحب فکر و قلم بھی، صاحب اخلاق بھی، زندگی میں سوز بھی، ادراک بھی، آماق بھی، ایک اعلیٰ منصرم ہے، ایک دانہ آدمی، مدتوں میں یہ زمین دیتی ہے ایسا آدمی۔ جناب حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب۔ صدر والا مرتبہ حاضرین باقی، میں آج اپنے قریب ترین عزیزوں اور محسنوں کے درمیان گھرا ہوا ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں نے جس طرح مجھے نوازا ہے اور جس طرح سے میری
تعریف و تحسین فرمائی ہے، یہ ان کو بے شک حق پہنچتا ہے، لیکن میں ہر موقع پر اور ہر لمحے پر یہ دیکھتا رہا کہ کہیں میرا نفس تو نہیں موٹا ہو رہا۔ اللہ اس سے مجھے سب سے پہلے میں اپنے اس عزیز کا ذکر کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ گورنر بنایا۔ ان کے دوسرے اعلیٰ عہدوں کا ذکر نہیں کروں گا، آپ تو خود پہچانتے ہیں۔ سن 1948 عیسوی میں جب کراچی میں اسلامیہ کالج قائم ہوا تو یہ عزیز بی اے کے طالب علم تھے۔ قریب 1.5 سال کے بعد اس کالج کے پرنسپل اور سیکرٹری کے درمیان نزاع قائم ہوا۔ پرنسپل صاحب نے سب اساتذہ سے بائیکاٹ کرا دیا اور سب سے استعفیٰ دلوا دیا۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی تحریر سیکرٹری کے نام لکھواتے تھے اور سب اساتذہ سے دستخط کرا دیتے تھے۔ استعفیٰ نامے پر بھی مجھ سے بھی دستخط کرائے گئے، میں نے بغیر پڑھے ہوئے اس پر دستخط کر دیے۔ سیکرٹری کو جب معلوم ہوا کہ میں نے بغیر پڑھے ہوئے اس پر دستخط کیے ہیں تو وہ گھر پر آئے، لیکن پھر میں نے ان سے معذرت کرنے رجوع نہیں کیا۔ میں نے اس عزیز کو معلوم ہوا تو ایک بڑی رقم لے کر آئے اور اصرار کیا کہ میں قبول کر لوں تاکہ بچوں کا گزارا ہو سکے۔ میں نے یہ رقم قبول تو نہیں کی، لیکن ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہا ہوں اور انہوں نے کبھی نیاز مندی میں فرق نہیں آنے دیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ دوسری عظیم شخصیت ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی ہے۔ ان کی علمی، ادبی، حسبی اور نسبی وجاہت سے کون واقف نہیں۔ انہوں نے 1948 عیسوی سے اب تک جس خلوص اور محبت کا تعلق رکھا ہے وہ انہیں کو زیب دیتا ہے۔ وہ میرے بیٹے سراج احمد سے کہا کرتے ہیں کہ سراج احمد تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بھی ان کے بیٹے ہو، میں بھی ان کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ میں کس طرح بھول سکتا؟ اس پیارے عزیز کے پیارے بیٹے ڈاکٹر خاور جمیل ہیں جنہوں نے انتہائی جوش محبت میں آج کا جلسہ منعقد کیا اور ان کے تعلق کا ایک ایک لمحہ انتہائی خلوص کی داستان ہے۔ پھر عزیز گرامی ڈاکٹر اسلم فروقی ہیں جو مجھ سے اور میرے بچوں سے اس قدر قریب ہیں کہ لوگوں کو رشک آتا ہے۔ ان کے عزیزوں نے بھی مجھے ہمیشہ اپنا سمجھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے متعلق جو کچھ اور جب کبھی لکھا ہے اور کہا ہے وہ اہل علم حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ ان کے علاوہ ایک نہایت فاضل اور سنجیدہ محقق ڈاکٹر نجم الاسلام ہیں جن پر مجھے بجا طور پر فخر ہے۔ ان کے مجھ پر بکثرت احسانات ہیں جن کا ذکر کرنا خود ان کو پسند نہ ہوگا، اس لیے نہیں کر سکتے۔ پھر عزیز نامور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب جنہوں نے اس ناچیز کو بارہا اپنی محبت اور عقیدت سے اس طرح نوازا ہے اور نوازتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے۔ سعید رحمانی صاحب، ڈاکٹر ارشاد الحق صاحب، سعید رحمانی صاحب کے اپنے اعلیٰ عہدے کے باوجود میرے لیے تواضع اور انکسار کا ایک ایسا نمونہ ہے جن کی مثال شاذ ہے۔ ڈاکٹر ارشاد الحق صاحب نے اتنی محبت سے میرے بارے میں عرض کیا ہے، حالانکہ میں بالکل اس کے قابل نہیں۔ نظر الحسن صدیقی صاحب کے حسن انتظام کا شکریہ ادا کرنا بھی میرے لیے مجھے اتحاد و افتخار ہے۔ اور یہ تشکر نامہ گو کہ طویل ہو گیا ہے، لیکن ایک حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو پھر یہ طوالت کیوں کر موجب رحمت نہ ہو۔ عزیزو، آج مسلمان کے خون کی ارزانی ہے، لیکن چھوٹے اور بڑے سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہے کہ جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا جہنم ہے، اسی میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس اللہ کا اس کا غضب ہو اور اللہ کی اس پر لعنت ہے اور اس کے واسطے تیار کیا عذاب عظیم۔ لیڈر صاحبان شاید اس لیے خاموش ہیں کہ فی الحال کوئی الیکشن کی ضرورت تو ہے نہیں کہ عوام کے لیے اخلاص کی نمائش کی جائے،
پر عوام شاید اس لیے خاموش ہیں کہ اگر مرنا ہی مقدر ہے تو ہم کو صبر ہی کے ساتھ مرتے رہنا چاہیے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب چند چیزیں پھیل جائیں گی۔ نمبر 1، خواص سے سلام ہوگا، عوام سے نہیں، بڑوں کا احترام ہوگا، امیروں کا احترام ہوگا، غریبوں کا کوئی احترام نہیں۔ نمبر 2، کاروباری معاملات کا پھیلاؤ بہت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کام میں عورت بھی اپنے شوہر کی معاونت کرے گی۔ نمبر 3، قطع رحمی، عزیزوں سے بے تعلقی، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ نمبر 4، تعلیمی ترقی اور علم کا پھیلاؤ، یعنی غیر ضروری۔ نمبر 5، جھوٹی شہادت عام ہو جائے گی اور لوگ سچی گواہی دینے سے گریز کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں کہنے کی تو نہیں ہے لیکن دل روتا ہے، اس لیے کہ اب میں اپنوں سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ واقعی ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ دعا مانگنے میں بھی شرم آتی ہے، تاہم وہ ارحم الراحمین ہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عام فائدے کے لیے اور اپنے تجربے کے مطابق عرض کرنے کی ضرورت کروں گا، ممکن ہے اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچ جائے۔ عشاء کے فوراً بعد اگر ہم سو جایا کریں تو بہت سی آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اگر تہجد نصیب ہو جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تہجد کی نماز میں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجود ممکن نہ ہو تو تھوڑا ہی کافی ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر ورزش ضرور کر لیا کریں اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت پاک کوئی ہی ہو، دل اور آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے، اور آپ جب اسے زیادہ پڑھیں گے تو وہ آپ سے باتیں کرنے لگیں گے۔ یہ میرا ہمیشہ کا تجربہ ہے۔ آپ زیادہ تلاوت کریں گے تو قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے اور ہر موقع پر آپ کی رہبری کرتا ہے۔ مسواک ضرور کیا کریں، اس سے دانت بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مجھے 84-85 سال کی عمر کے بعد مصنوعی دانتوں کی ضرورت ہوئی۔ ٹوتھ برش ہرگز استعمال نہ کریں، اس سے دانت کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ ہر بیماری کے لیے شہد اور کلونجی بے حد مفید ہے۔ شہد کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے، کلونجی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے ایک خاتون کو جن کے پیر میں گینگرین ہو کی سخت تکلیف تھی، شہد لگانے کا مشورہ دیا تو بفضل اللہ تعالیٰ وہ 3 ہفتوں میں شفا یاب ہو گئی۔ محبت سے دشمن کے دل کو بھی جیت سکتے ہیں۔ وہ لاکھ دشمنی کرے لیکن ہم ہمیشہ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو سیاسی مخالفوں کے دلوں کے جیتنے کے لیے بھی ایک چیز ہے۔ بچوں کے اخلاق VCR وغیرہ سب خراب کرائے جاتے ہیں۔ غیبت، عیب جوئی، خود نمائی کی بیماریاں عام کرائی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کا فرض ہے کہ بچوں کو ان عیوب سے بچائیں۔ بچوں کو ہرگز نہ ڈانٹیں اور نہ ماریں، شفقت اور پیار سے ان کی اصلاح کریں اور خوب ہمت افزائی کریں تاکہ ان کی پختہ صلاحیتیں بیدار ہو سکیں۔ میں ایک بہت معمولی سی بات عرض کروں گا لیکن بہت بڑی ہے۔ زعفران شکر کے ساتھ نہاروں کھلانا حافظے کے لیے ایک چیز۔ روحوں اور ریحان سورۃ واقعہ کی 89 آیت ہے، عقبہ کے لیے تو ہے لیکن اس دنیا میں بھی اس کا پرتو ہونا چاہیے۔ پاک خوشبو یعنی عطر، اس کے استعمال سے بھی بچوں کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ ناپاک خوشبو یعنی سینٹ ہرگز استعمال نہ کریں۔
حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا شعر ہے کہ بہت کم اس کا جواب ملے گا. آپ فرماتے ہیں کہ مزاج عشق نازک طرز حسن است، مزاج عشق نازک طرز حسن است، ترا رنگ و مرا بو آفری، ترا رنگ و مرا بو آفری. کس قدر نزاکت شعر میں خود کس قدر نزاکت. مزاج عشق نازک طرز حسن است، ترا رنگ و مرا بو آفری. شرعی حدود کے مطابق بیویوں کے حقوق ادا کریں اور جلابیب پر اس کے استعمال کو ضرور قائم رکھیں. بیویاں بھی شوہر کے شرعی حقوق کو ملحوظ رکھیں. اور سب سے مقدم اور سب سے مؤخر صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کو اپنی زندگی سمجھیں، کیونکہ لیست ممکن جز و قرآن زیستن. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکیں، اور محمد رسول اللہ کے معنی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی اطاعت نہ کریں. جب یہ بات ہو تب سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ورنہ نہیں پڑھا. کتنی بڑی بات. لا الہ الا اللہ کے معنی سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی اطاعت نہ کریں. یہ دو باتیں ہوں تب سمجھیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ورنہ کلمہ بھی نہیں پڑھا. بہت بہت شکریہ. دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء علیہ السلام کل بزرگان دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تخیر میں اللہ پاک ان سب میرے عزیزوں کو، بزرگوں کو، تمام حاضرین کو، ان کے عزیزوں کو، عزیزوں کے عزیزوں کو، تمام مسلمانوں کو دونوں جہان کی فلاح و خیر عزت و عافیت کے ساتھ رکھی دونوں جہان سرفراز و سربلند فرما. ان کے اخلاق اخلاق سب پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرما. یا اللہ ان کو اپنے مقبولین میں شمار فرما، اپنے ہمارے مخلصین میں شمار فرما، اپنے مقبولین میں شمار فرما. ان کے تمام جاہد نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما. بچے بچیوں کے حق میں ہر طرح سے بہتری، فلاح، خیر و برکت عطا فرما. ان کے تمام جاہد نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما. دین دنیا میں سرفراز و سربلند فرما. پاکستان، ہندوستان، کشمیر، افغانستان، فلسطین، سعودی عرب، روسیہ، تمام اسلامی ممالک پر یا اللہ رحم کر دے. ہمارے پاس تو زبان ہی نہیں، طاقت بھی نہیں، ہماری ترتیب ایسی ہیں کہ کس کے ماننے میں بھی شرم آتی. یا اللہ ہم پر رحم کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر. تو رحم الرحیم. یا اللہ ہم ایسا بہت برے ہیں لیکن تو بڑا رحم. یا اللہ سب کے جائز نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ دونوں جہان کی سرفراز سربلند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والمؤمنين برحمته. إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم. ادب و احترام
जनाब मोहतरम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह करम कलमात अदा फरमाएँ। तालियों की गूंज में डॉक्टर साहब हैदराबाद से तशरीफ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। आली जनाब फ़ख्र कौम मोहतरम हकीम मोहम्मद सईद साहब, मेरे मोहतरम सदर वाला क़द्र और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आप हज़रात का बेहद ममनून हूँ कि आपने मुझ जैसे आजिज़ शख्स को तलब फरमा कर इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और कुछ अर्ज़ करने की सआदत बख्शी। मैं अपनी ज़िंदगी के बाद तजर्बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो मुमकिन है किसी के लिए मुफीद साबित हो सके। मैं 1330 हिजरी यानी 1912 ईस्वी में जबलपुर सीफी में पैदा हुआ। बचपन ही में वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। चुनाचे वालदा मरहूमा और बड़े भाई साहब मरहूम के ज़ेर तरबियत रहा। करीब 4 साल का था तो अक्सर बीमार रहता था। वालदा ने फरमाया कि तुम कुरान पाक की तिलावत पाबंदी के साथ किया करो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बीमारी भी दूर हो जाएगी और दूसरी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा ईमान है। अब ईमान बदल जाए हमारा दौर बात। मेरी वालदा ने मेरी तरबियत के लिए एक अजीब और मुफीद तरीक़ा ये इख्तियार किया था कि वो मुझे सुना कर दूसरी ख़वातीन से फरमाती थीं कि मेरे बच्चे को पढ़ने का इतना शौक़ है कि उसे खाने तक की परवाह नहीं। मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाता और नमाज के लिए मस्जिद ही को तरजीह देता है। गौर फरमाएं कि ऐसे जुमले एक कम उम्र बच्चे की तरबियत के लिए किस कदर मुफीद हो सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए भी अजीब एक तरगीब थी। मेरे बचपन में रमज़ान मुबारक का महीना सख्त गर्मी में वाक़ होता था। वालदा फरमाती थी कि सहरी आती है, उम्दा खाने लाती है। जो बच्चे जाग जाते हैं उन्हें वो खाने मिल जाते हैं और जो बच्चे सोते रहते हैं उन्हें नहीं मिलते। मैं समझता था कि सहरी कोई औरत है जो घर घर अच्छे खाने तकसीम करे। मैं वालदा से अर्ज़ करता कि मुझे ज़रूर जगह दिया करें। चुनाचे जब वो खाने तैयार कर लेती तो मुझे जगह देती कि देखो ये खाने सहरी दे गई है। फिर वालदा की 2 नसीहतें थीं कि हत्तल इम्कान अपने शहर के हर मुसलमान की तजहीज़ व तकफ़ीन में ज़रूर शरीक हुआ करो और जब किसी मुसलमान के इंतकाल की ख़बर सुनो या अखबार में पढ़ो तो फ़ौरन उसके लिए दुआए मग़फ़िरत और इसारे सवाब किया करो। इसी तरह मेरे बड़े भाई साहब मरहूम का मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि वो मुझे 3 बजे रात से जगा दिया करते थे और फरमाते थे कि बस इस बार दीन का कुछ काम करके अपनी पढ़ाई में लग जाओ, फिर चाहे दिन भर खेलो। मरहूम ने मेरा ये मामूल बना दिया था जो बचपन में तो नागवार था, लेकिन मेरी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए यही सरमाए खैर साबित हुआ। अब इस इल्म व हिकमत वाले इजलास में एक ख़ास बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं जब 10 साल का था तो मेरे नाना साहब ख्वाब में तशरीफ़ लाए। हालांकि वो मेरी पैदाइश से 12 साल पहले फौत हो चुके थे। उन्होंने फरमाया कि तुम नहार मुँह ज़ाफ़रान की 4-5 पत्तियाँ थोड़ी सी शक्कर के साथ खा लिया करो। मुझे ये तो नहीं बताया कि किस मकसद के लिए है, लेकिन इसके इस्तेमाल से मेरा हावज़ा इस कदर तेज़ हो गया कि पूरे शहर में कोई तालिब इल्म मेरे मुकाबले का नहीं था। प्राइमरी स्कूल के तमाम इम्तहानों में मैं अव्वल आया और अव्वल आने से 4 साल तक मुझे 4 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलता रहा, जो आज से 72 साल पहले ये कुछ कम रकम नहीं थी। फिर अलीगढ़ में भी मुझे नुमायाँ कामयाबी हासिल होती गई। अब मैं अलीगढ़ के बाद मोहसिन असातिज़ा का जिक्र करूँगा।
میرے محترم پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب مرحوم، جن کی تحریریں علی گڑھ کی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں، زندہ دلی اور حاضر جوابی میں اپنی مثال آپ تھے۔ مجھے اندازہ ہے کہ بعض ناگوار حالات میں بھی وہ نہایت سنجیدہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ پیشانی میں پر بل بھی نہیں آتا تھا۔ پڑھانے میں ان کی بدلہ سنجی مشہور تھی۔ غالب، حالی اور اصغر کا کلام مزے لے لے کر پڑھاتے تھے کہ پڑھنے والے کے دل میں ان شعراء کی عظمت جاگزی ہو جاتی تھی۔ مولانا روم نے صحیح فرمایا ہے کہ پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن ہر چیز را شرطست این۔ دوسرے خاص استاد مولانا احسن مارحلوی تھے۔ وہ حضرت داغ کے عزیز شاگرد اور اردو زبان و ادب کے مستند استاد۔ ان کی گفتگو میں گویا پھول جھڑتے تھے اور زبان ایسی لکھتے تھے کہ اس کا لطف فراموش نہیں ہو سکتا۔ ہمارے فائدے کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مطمئن اپنے یقین پر اگر انسان ہو جائے، 100 حجابوں میں جو پنہا ہے نمایاں ہو جائے۔ ایک فاضل استاد پروفیسر ضیاء احمد وداعی تھے۔ وہ گو کہ فارسی کے استاد تھے، لیکن بیک وقت عربی، فارسی اور اردو ادب کے باکمال محقق تھے۔ عربی مخطوطات اس خوبی کے ساتھ قرأت کرتے تھے کہ خود عربی کے بعض مشہور اساتذہ حیرت کرتے تھے۔ ان کے مقالات کے 2 مجموعے اپنی تحقیق اور تنقید کے لحاظ سے بہت اہم اور مومن کے متعلق جو کام انہوں نے کیا ہے آج تک اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ان کی نصیحت حضرت سعدی کی زبان میں اس طرح تھی کہ مرا پیر دانائے روشن شہاب، 2 اندرز فرمود بر روئے آب، یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش۔ میرے ایک بزرگ استاد مولانا سلیمان اشرفی تھے، نہایت خوبصورت، نہایت خوشپوش تھے۔ عصر کے بعد تفسیر اور مغرب کے بعد بعض دنوں میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ وہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے خاص خلفاء میں سے تھے، لیکن مسلک میں تشدد نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مولانا ابوبکر محمد شیز جونپوری کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جو دیوبندی مسلک کے تھے۔ جماعت میں تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے، اور اگر کبھی وہ خود نماز پڑھتے تھے تو دعا میں آج کل کی طرح آیت ان اللہ و ملائکتہ نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنتے یا پڑھتے تو انگوٹھوں کے بجائے سبابہ یعنی انگوٹھے کے پاس کی انگلیوں کو لبوں سے لگا کر آنکھوں پر پھیر لیتے تھے۔ میں ان کی خدمت میں برسوں رہا ہوں، لیکن کبھی ان کی زبان سے دوسرے مسلک کے خلاف کوئی لفظ نہیں سنا۔ البتہ سر سید کی تفسیر کی خوب مرمت کرتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ جو آج کل بہت زوروں پر ہے، ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب میں ایک اور فاضل بزرگ یعنی حضرت قاری ضیاء الدین احمد الہ آبادی کا ذکر کرتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند میں تجوید و قرأت کا کوئی استاد ان سے ناواقف نہیں۔ عربی نثر و نظم برجستہ لکھتے تھے، لیکن بہت کم سخن اور بہت کم آمیز تھے۔ ان کے فضل و کمال کے متعلق صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی دستار بندی فرمائی تھی۔ انہوں نے مجھے عربی و تجوید پڑھائی اور روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی سند عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو انشاءاللہ شاطبی شریف پڑھاؤں گا۔ میرا لڑکپن تھا، میں نے ان کے اس جملے پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن ان کے کردار کی شان دیکھیے کہ بہت عرصے کے بعد جب وہ 70 سال کے ہو چکے تھے اور میں کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی میں استاد تھا، ان کا گرامی نامہ آیا، تحریر فرمایا کہ میں نے تم سے شاطبی شریف پڑھانے کا وعدہ کیا تھا، زندگی کا بھروسہ نہیں، میں وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس آتا ہوں۔ ان کی اس بزرگانہ شفقت پر حیرت ہوئی، لیکن وہ تنہا قریب 1500 میل کا سفر اور وہ بھی 70 سال کی عمر میں طے کر کے تشریف لائے اور ہر فرصت میں صبح سے رات تک مجھے پڑھاتے رہے۔
गोया चाह ब तशना न तशना व चाह। दुनिया में ऐसी मिसालें शाज़ व नादिर भी मिलेंगी। हजरत ने मुझे एक ही नसीहत फरमाई थी जो मेरी ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी में ढारस बंधाती रही, और वो ये थी कि हमेशा अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखना। इसी उम्मीद के साथ अब मैं इस मुख्तसर तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब के मकाले में बैन सुतूर बहुत कुछ है। अब तो मेरे आपका रिश्ता बहुत बड़ा है। हाँ वो तो हम तो इस तरह कर रहे हैं। आइए एक हमारे दरमियान आज तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां। मोहतरम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां का नाम अहले इल्म व फ़ज़ल के लिए ही नहीं, अहले हाल और अहले दिल के लिए भी मोतबर और मोहतरम है। पाकिस्तान में हमने लफ्ज़ों को इस कदर बेहतियाती से इस्तेमाल किया है कि वो तौक़ीर और मानों से महरूम हो गए हैं। इसके बावजूद हकीकत और सच्चाई के इजहार के लिए अब भी अल्फाज ही वसीला बनते हैं। मसलन हम कहते हैं जामे उस सिफ़ात। अब इन लफ्ज़ों की हकीकी माने अगर समझने हैं तो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां की ज़ात के हवाले से समझ में आ जाएंगे। एक घना और सायादार दरख्त जो होता है वो कड़ी धूप की सारी तमाज़त अपने अंदर जज्ब करके अपने साए में बैठने वालों को ठंडक और आफियत मुहैया करता है। हमारी समाजी ज़िंदगी की धूप में जब भी तमाज़त ज़्यादा हो जाती है तो आफियत तलाश करने वाले डॉक्टर साहब जैसी शख्सियतों का साया ढूंढते हैं और वहाँ उनको आफियत का साया वाकई मैसर आ जाता है। डॉक्टर साहब जैसे लोगों के लिए तदरीस का शोबा ही मौजू तरीन होता है। डॉक्टर साहब ने सेंट लॉरेंस कॉलेज सीपी से तदरीस का आगाज़ किया, फिर नागपुर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए। डॉक्टर साहब ने नागपुर यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की सनद हासिल की। उसी यूनिवर्सिटी ने आपको डीलिट की सनद से भी नवाजा। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब वफाकी उर्दू कॉलेज में सदर शोबा उर्दू रहे और फिर सिंध यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से ऐसी वाबस्तगी कायम की जो किसी न किसी सूरत आज भी मौजूद है। सिंध यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब की वाबस्तगी बाहमी तनाज़ात की कड़ी धूप में, जैसा मैंने अर्ज़ किया, एक घने सायेदार दरख्त की सी रही है जिसके साए में इंसानियत नवाजी की ठंडक है और जिससे हमें मोहब्बत और सच्चाई की क़ुव्वतों की तवानाई का अंदाज़ा होता है। डॉक्टर साहब उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी पर पूरा अबूर रखते हैं। तसानीफ़ की तादाद 70 से तजावुज़ कर चुकी है। डॉक्टर साहब की तसानीफ़ में चंद काबिल ज़िक्र किताबें हाली का ज़हनी इर्तिक़ा, फ़ारसी का उर्दू पर असर, इल्मी नुक़ूश, फ़ारसी के क़दीम शुअरा, तारीख़ बहराम शाह गज़नवी, रसाइल शायर नक्शबंदिया, मलफूज़ात सूफ़िया, इरशाद रहीमिया, हिदायत तालिबीन, इसके अलावा इक़बालियात और उर्दू सिंधी लुग़त, बर्र सग़ीर पाक व हिंद में फ़ारसी अदब और उर्दू में कुरान व हदीस जैसी तसानीफ़ भी डॉक्टर साहब की तख्लीक़ात के ज़ख़ीरे में शामिल है। डॉक्टर साहब की निगरानी में बहुत से अहले इल्म ने अपने तहक़ीक़ी मकाले कामयाबी से मुकम्मल किए और उनमें एक अहम नाम मुल्क के मारूफ साहिब इल्म दानिश डॉक्टर जमील जालिबी का। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां को एकेडमी ऑफ लेटर्स ने एजाज़ से नवाजा और सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ अता हुआ। और आखिर में सबसे अहम बात कि डॉक्टर साहब ने सिंध यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में कुरान फहमी के दर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है और सिंध और बैरून सिंध के बेशुमार लोग उस दर्स से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
اور جہاں ڈاکٹر صاحب نے درس کی ابتدا کی وہاں اب ایک مسجد تعمیر کر لی گئی ہے۔ قرآن فہمی کا وسیلہ بننے کے لیے علم کی وسعتوں کے ساتھ کردار کی تاثیر بھی جزو لازم ہے، کیونکہ یہ کتاب لفظوں سے زیادہ اعلیٰ کردار کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے، اور اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کے درس میں شریک ہونے والے خوش قسمت ہیں کہ ان کو یہ دونوں صفات بیک وقت میسر ہیں۔